نویں پاری کی جو ابتدا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہو رہا تھا اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا۔ مدین ایک قوم تھی، اس قوم میں بیماری تھی، ایک تو شرک کی اور دوسری وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، کسٹمر کو ٹھگتے تھے، دو نمبری کرنا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اوف الکیل والمیزان، جب وزن کرو یا کیل کرو، کیل کہتے ہیں مخصوص پیمانہ، مخصوص برتن جس کو ناپنے کے لیے رکھا ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا، کسی بھی چیز کو ناپنے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک کو اردو میں کہتے ہیں مساحت، یعنی گزوں کے ذریعے ناپا جائے کسی چیز کو، فٹ کے ذریعے ناپا جائے۔ پنجاب میں ایک کنال زمین ہوتی ہے نا، کہتے ہیں ایک کنال ہے، 3 مرلے ہے، وہ ہماری سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہوتا جب ہم پوچھتے ہیں یہ کتنی ہے، کہہ رہے ہیں اتنے مرلے، تو پتہ نہیں مرلے کیا ہوتا ہے بھائی، گزوں میں بتاؤ۔ تو مرلے، گز، کنال، ایکڑ، یہ مساحت کہلاتی ہے۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو وزن کر کے بیچنا۔ ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں، بھئی اتنے کلو گوشت دے دو، اتنے کلو ٹماٹر دے دو، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک طریقہ ناپنے کا ہوتا ہے کیل، مخصوص برتن ہوتے ہیں کہ اس برتن میں جتنا آ جائے، چاہے وزن اس کا کچھ بھی ہو، جیسے لیٹر، 1.5 لیٹر والی بوتل، 1.5 لیٹر پٹرول، 1.5 لیٹر، 2 لیٹر ڈیزل۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، ایک مخصوص برتن میں جتنا ڈیزل آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر ہے یا 2 لیٹر ہے، تو اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں۔ کیل مخصوص برتن پہلے عربوں میں ہوا کرتے تھے، عرب میں آٹا، دال، چاول تول کر نہیں بیچے جاتے تھے، مخصوص برتن ہوتے تھے، صاع، 1 صاع، آدھا صاع، وہ خاص برتن میں جتنا آٹا آ جائے۔ کھجور بھی ایسے ہی بکتی تھی، اس کو کہتے ہیں کیل۔ اور ایک طریقہ ہوتا ہے عدد، جیسے بھائی اتنے درجن کیلے، اتنے درجن انڈے، یہ عدد ہے نا۔ تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر پیمانہ کرنے کے۔ تو ان 4 طریقوں میں یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے، خاص طور پر کیل میں اور وزن میں۔ گننے میں تو ڈنڈی مارنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے، جب آپ کوئی چیز گنتے ہیں نا تو سامنے والا بھی تو گنتا ہے نا اس کو، لیکن تولنے میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو وزن ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا کم رکھتے ہو۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جیسے 1 کلو کا بٹا رکھا، اور جب یہاں 1 کلو ٹماٹر تول رہے ہیں نا تو وہ آخری ٹماٹر ایسے زور سے ترازو میں ڈالتے تھے۔ ڈیجیٹل ترازو تو اب آئے ہیں نا، پہلے تو وہ تو جیسے زور سے ڈالیں گے اس کا وزن کیا ہو جاتا ہے، ایسے پھینک کے۔ تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ آج کل ڈیجیٹل ترازو میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے۔ ایک صاحب مرغی لے کر آئے، مجھے خود بتایا کہ وہاں وزن کچھ اور تھا، گھر میں بھی کہتے ہیں میں نے ترازو رکھا ہوا ہے، وہاں وزن کچھ اور تھا۔ تو یہ طریقے، گھٹیا طریقے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور حرام کمانے کے طریقے ہیں۔ یہ مرض 2-4 لوگوں میں نہیں، پوری قوم میں سرایت کر گیا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی ہے۔ چند لوگ آپ کو صحیح ملیں گے، اور پیٹرول پمپ پہ دیکھیں آپ، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ڈیزل ڈلواتے ہیں، پیٹرول ڈلواتے ہیں، اس پمپ سے ڈلواؤ تو صحیح ایوریج ملتا ہے، اس پمپ سے ڈلواؤ تو آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں۔ اتنا برا عمل ہے نا اللہ کی نظر میں، یہ اس کو ہلکا جرم نہ سمجھیں۔ دیکھو اللہ کو 2 نمبر لوگ پسند نہیں ہیں۔ اسلام کی دعوت اور جو کفر کی دعوت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے، مینر سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا 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 نا، ان چیزوں کا صرف اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے، ان کا خدا کی نافرمانی سے تعلق ہے۔ یہ گناہ ہے، جرم ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ لہذا اس پہ سزا تمہیں وہ نہیں ملے گی جو دنیا دیتی ہے،
دیکھو اگر میں کہیں سے آلو خریدتا ہوں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اسلام میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے. میں اگر کہیں سے آلو خریدتا ہوں، اس نے 20 روپے کے 100 روپے کے آلو میں ایک کم ڈال دیا اس نے، میں کیا کروں گا؟ جا کے تھوڑا سا برا بلا کہہ کے واپس آ جاؤں گا، کیونکہ اس نے مجھے ایک آلو کا نقصان پہنچایا ہے. یہی ہوگا نا؟ اللہ کہتا ہے نہیں، ویل للمطففین، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو اس جرم کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تو یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں، یہ کسٹمر کی نافرمانی بعد میں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی پہلے ہے. تو جہنم کی آگ کی سزا اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے رکھی ہے، آلو کم دینے کی وجہ سے نہیں رکھی. تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا کہا کہ ناپ تول میں کمی بولو مت کرو. قوم کی کھوپڑی میں یہ بات آج بھی نہیں آتی، قوموں کی کھوپڑیوں میں آتی ہیں. آپ سمجھاؤ سبزی والوں کو یہ نہ کرو، کہہ رہے ہیں ابے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، ابے سبھی یہی کر رہے ہیں، ابے بھائی موقع کون سے دور میں رہتے ہو، یہ ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ قوم بھی کہنے لگی. پھر وہ ایک جرم یہ بھی کرتے تھے کہ راستوں میں بیٹھ جاتے تھے، اور جو لوگ بھی حضرت شعیب پر ایمان لاتے نا ان کو وسوسے ڈال ڈال کے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، جو کام آج فیس بک اور یوٹیوب پہ ہو رہا ہے. اچھے بھلے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں ان کو فرقواریت میں الجھا دینا، ان کو علماء کے خلاف، محدثین فقہا کے خلاف، صحابہ کے خلاف، وہ صحابہ سے ہی غلطی ہوئی، وہ اسلام ہی مشکوک لگنے لگتا ہے. اسلام کے جو بیسک احکام ہیں جو صدیوں سے جن پر اتفاق چلا آ رہا ہے ان میں شک پیدا کر دینا. جیسے غامدی صاحب تو ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے یہ کام کر رہے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا نام لوں لیکن کیا کروں، پھر وہ سمجھانا پڑتا ہے نا. ہر اسلام کے موٹے موٹے احکام میں کیا پیدا کر دیا؟ شک. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ نا ہر حکم کے میں کنفیوز ہو جائیں گے. اسلام کے بہت سے احکام ایسے ہیں جن کو فالو کرنے میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بہت بڑی قربانی. اگر آپ اس میں کنفیوز ہو جائے نا کہ یہ اللہ کا حکم ہے بھی یا نہیں ہے تو آپ قربانی دینے کے لیے آمادہ نہیں ہو. 3 طلاق کا مسئلہ دیکھ لو، غصے میں لوگوں کے منہ سے 3 طلاقیں نکل جاتی ہیں. اب کچھ لوگوں نے کنفیوز کر دیا، کہا کہ 1 ہے، کوئی کہا 3 ہے. تو اب آپ کے لیے اس 3 والے حکم کو فالو کرنا بہت مشکل. کہو گے یار پتہ نہیں حرام ہوئی بھی ہے، میں اچھی بلی بیوی بچے چھوڑ دوں، حالانکہ یہ بھی اتفاقی مسئلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے. تو ایسے ہر مسئلے میں ہر مسئلے میں کیا کنفیوژن. پہلے یہ تھا کہ بھائی 3 ہی ہوتی ہیں، غصے میں نکلی جو بھی ہے رو یا دھوئے گا، لیکن یار واپسی کا آپشن کیا ہو گیا؟ ختم، صبر آ جائے گا. اب صبر نہیں آتا، کیونکہ فتوے دینے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. تو یہ جو امت کی اجتماعیت کے خلاف جو لوگ چل رہے ہیں نا، یہ بھی لاشعوری طور پر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اسلام کے بہت سارے احکام میں تراویح دیکھ لو، صدیوں سے لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ہے؟ تراویح میں کنفیوژن پیدا ہو گئی، یار پتہ نہیں کتنی ہے، اس کے کلپ سنو، یہ اس کے کلپ سنو. اب وہ شوق اور رغبت رہے گی؟ کیونکہ 20 رکعت پڑھنا آسان نہیں ہے مشکل کام یہ. لیکن ایک لوگوں کا مائنڈ تو تھا نا کہ یار صدیوں سے اس پر امت کا اتفاق ہے، صحابہ تابعین تبع. غامدی صاحب نے تو نفس تراویح کا ہی انکار کر دیا کہ ہے ہی نہیں یہ نماز. اب کیا ہوگا؟ لوگ آ کے کھڑے ہوں گے، یار پتہ نہیں ہے ہم بدعت تو نہیں کر رہے کہیں. تو کچھ لوگ جان کر اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں؟ کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں. خیر شعیب علیہ السلام کی قوم یہ جرم کرتی تھی. تو اللہ نے جب شعیب علیہ السلام دعوت دیتے 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 طویل عرصہ گزر گیا نا، قوم پیسوں کے معاملے میں یاد رکھو لوگ مولاناؤں کی بات نہیں مانتے. ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو رہا تھا. قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ونفعل فی اموالنا ما نشاء. آپ کی نماز، آپ نماز پڑھیں شعیب علیہ السلام، ہم آپ کو نماز سے منع نہیں کرتے. ہماری تجارت میں آپ دخل اندازی مت کریں. پیسہ کیسے کمانا ہے یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ہمیں پتا ہے.
تو وہ جو ہے نا جب ان کو سمجھا رہے بھائی تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو, کھاتے پیتے لوگ ہو, کیوں ڈنڈی مار رہے ہو, تو قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ کہنے لگے لنخرجنک یا شعیب, اے شعیب ہم تجھے اپنی بستی سے نکال دیں گے, بہت زیادہ ہو گئی ہے, ہم کیا کریں گے, آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ, ایک زلزلے نے ان کو پکڑا ہے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, صبح جب اٹھیں تو سارے اوندھے منہ مرے ہوئے تھے. ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی زلزلے آتے ہیں. جب تجارت میں لوگ خیانتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, ان سے بھی کیا ہوتا ہے, آسمانی آفتیں آتی ہیں. تو جب وہ قوم الٹ گئی, اللہ فرماتے ہیں فَتَوَلَّ عَنْهُمْ, حضرت شعیب علیہ السلام نے بستی کے قریب جا کے کہا, پیٹھ پھیری اور کہا یا قوم لقد ابلغت رسالات ربی, اے میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا. ان مردوں سے خطاب کر رہے ہیں عبرت کے لیے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, اور میں نے تمہارا بھلا چاہا تھا, تمہارا برا نہیں چاہا تھا. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, اب بتاؤ میں تم پر افسوس کیسے کروں. یعنی ایسے موقع پہ تو افسوس ہونا چاہیے نا, بیچارے مر گئے, لیکن پتہ نہیں مجھے افسوس ہو نہیں رہا, کیونکہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی میں اپنی صلاحیت کو پورا خرچ کر دیا تھا, اب مجھے تم پر رونا نہیں آ رہا. تو اس لیے بھائی اس بات کا بڑا خیال کیا کریں, مالی معاملات میں 2 نمبری بولو نہ کریں.